بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سے علماء کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش میں ہے، جن میں کچھ روایات بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنم کا پھل ہے۔ اسٹرابری جہنمیوں کی خوراک ہوگی، جسے قرآن کریم میں زقوم کہا گیا ہے۔ موسمی کھٹا میٹھا پھل اسٹرابری ہر عمر کے افراد کی پسند ہے۔ اسٹرابری بناوٹ میں نہایت خوبصورت اور کھانے میں لذیذ اور فرحت بخش پھل ہے، جسے انسانی مجموعی صحت کی ضمانت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اسٹرابری کی 600 سے زائد اقسام پاکستان سمیت دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ مارکیٹ میں بآسانی دستیاب اسٹرابری سے بنی والی آئس کریم، جیم، فالودہ، میٹھی غذائیں، کیک، ملک شیک اور دیگر پکوان بہت نہایت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق اسٹرابری کا روزانہ استعمال انسان کی قوت مدافعت کو بڑھانے اور صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن دوسری طرف آج کل بہت سی ویڈیوز جو گردش میں ہیں، جن میں اسٹرابری کو جہنمیوں کی خوراک زقوم قرار دیا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے تو جانتے ہیں کہ زقوم ہے کیا اور کیوں اس کو قرآن کریم میں جہنمیوں کی خوراک بتایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں زقوم کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، جبکہ ایک بار اسے شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد وہ خاردار پودا لیا ہے جسے اردو میں توڑ یا توہڑ کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودا ہے جس کا ذائقہ تلخ اور بو ناگوار ہوتی ہے۔ توڑنے پر اس سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں زقوم کا خاکہ اس انداز سے پیش کیا گیا ہے: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پٹیوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند۔ اس کا ذکر سورہ دخان میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ آل عمران۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر پڑے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہی کھانا ہوگا۔ اس بات میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا کہ اسٹرابری ایک پھل ہے جو زمین سے اگا ہوا ہے، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب پاک اور حلال ہیں، اور ان کا کھانا بھی درست ہے، سوائے ان نباتات کے جو زہریلی اور مہلک ہوں یا جو نشے آور ہو، ان کا کھانا جائز نہیں۔ اور یہ پھل نہ تو زہریلا ہے اور نہ ہی اس میں نشہ ہے، لہٰذا اس ضابطے کے مطابق اسٹرابری کا کھانا بلا کراہیت جائز ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اسٹرابری جہنم کا پھل ہے یا جہنمی پھل ہے، زقوم سے مشابہت رکھتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹرابری کا جہنم کا پھل ہونا یا جہنمی پھل سے مشابہت رکھنا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہوا۔ جہنمیوں کی غذا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک غذا زقوم کا پودا بھی ہوگا، اور یہ خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے، جسے اردو لغات میں توڑ یا ناک پھنی کا پودا لکھا گیا ہے۔ اور جہنمی پھل زقوم تو بڑا خوفناک اور تکلیف دہ ہوگا، جبکہ اسٹرابری، جسے عربی زبان میں فراولہ کہتے ہیں، ایک خوشنما اور خوش ذائقہ پھل ہے جو دنیا کے ہر خطے میں کھایا جاتا ہے۔ اسٹرابری کو زقوم قرار دینا شریعت، لغت اور عرف کے لحاظ سے غلط ہے۔ اسٹرابری کا کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسٹرابری ایک خوش رنگ، خوبصورت اور خوش ذائقہ پھل ہے جس کا جہنمی پھل زقوم سے کوئی جوڑ نہیں۔ دونوں نام، صورت، ذائقہ میں بالکل مختلف اور الگ الگ ہیں، لہٰذا اس کا اور اس کے فلیور والی اشیاء مثلاً بسکٹ، کیک وغیرہ کا کھانا بلا کراہت اور بلا تردد درست ہے۔ اگر آپ اسٹرابری کو پسند نہیں کرتے تو آپ یقیناً غلطی پر ہیں، کیونکہ آپ اس کے حیران کن فوائد سے آگاہ نہیں ہیں۔ یہ ایک لذیذ اور ارق سے بھرپور غذا ہے، بلکہ یہ کسی بھی طرح کے سپر فوڈ سے کم نہیں۔